السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ سحر محبت کا ایپیسوڈ سیکنڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیوں کیوں ارسلان بھائی، کیوں اپنی گڑیا کو تڑپا رہے ہیں؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی گڑیا آپ کا کتنی شدت سے انتظار کر رہی ہے، پھر بھی آپ مجھے رباب ارسلان کو اپنا خیال سمجھ کر اس کی ہی شکایت کر رہی ہے۔ ارسلان رباب کی طرف قدم بڑھا کر اس کے پاس آیا۔ ارسلان بھائی اب اور مت تڑپائیں، پلیز پلیز، مجھے وہ کہتی ایک بار پھر رونے لگی۔ رباب دیکھو، میں واپس آ گیا تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے۔ ارسلان نے رباب کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ ارسلان بھائی آپ سچ میں ہیں؟ رباب نے ارسلان کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کر کے پھر سے یقین کرنا چاہا۔ ہاں رباب دیکھو، میں آ گیا تمہارے پاس، ارسلان بولا تو رباب روتے ہوئے ارسلان کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ آپ میرے ارسلان بھائی، آپ رباب کہتے روئے جا رہے تھے۔ ارسلان مسکراتے اس کی پیٹ سے ہلاتا ہوا اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بس رباب، آپ اور کتنا روگی؟ میں اب تو آ گیا ہوں۔ ارسلان نے رباب کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو رباب اسے دیکھے گئی۔ کتنے سالوں بعد دیکھ رہی تھی وہ ارسلان کو، کتنا خوبصورت ہو گیا تھا وہ اتنے سالوں میں۔ کھڑی ستوان ناک، کالے گھنے بال، لمبا اونچا قد، بڑی بڑی روشن آنکھیں، مسکراتے لب، چوڑا سینہ، اس پر اس کی ایک ادا سے بنائے گئے بال، آنکھوں پر چشمہ، ہاتھوں میں گھڑی، وائٹ شرٹ پر کالی پینٹ، وہ ہر طرح سے خوبصورتی کا پیکر تھا۔ رباب اسے دیکھے جا رہی تھی جب ارسلان نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجا کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ کہاں گم ہو؟ ارسلان نے پوچھا۔ نہیں، کہیں نہیں۔ رباب نے نظریں جھکا لی۔ سنا ہے کھانا بہت اچھا پکانے لگی ہو؟ ارسلان رباب کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ رباب کو اچانک اس کی بھوک کی فکر ہوئی۔ نہیں، سوچا تھا آج تمہارے ہاتھ کا بنا کچھ کھاؤں گا، لیکن تمہیں تو رونے دھونے سے فرصت نہیں۔ ارسلان نے کندھے اچکا کر کہا۔ دراصل وہ رباب کو روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس لیے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا۔ چلیے میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ رباب نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن کی طرف لے جانے لگی۔ رباب ارسلان کو کچن میں لے آئی، اسے ایک چیئر پر بٹھا کر اس کے لیے کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ صاف نہیں رباب، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ ارسلان نے اپنے ہاتھ دکھائے۔ میں کھلا دیتی ہوں۔ رباب اٹھ کر اس کی پلیٹ سے نوالا بناتے ہوئے اس کے منہ کے سامنے کیا تو ارسلان رباب کو دیکھتے ہوئے لقمہ منہ میں رکھ کر چبانے لگا۔ بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہو، ارسلان نے کہا اور ساتھ اسے دیکھا۔ تم بھی تو کھاؤ، ارسلان نے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا تو رباب نے حیرت سے ارسلان کو دیکھا۔ میں کھا چکی ہوں، رباب نے نظریں جھکا کر کہا۔ نہیں رباب، تم نے کھانا نہیں کھایا۔ ارسلان نے رباب کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اپنی جیب سے ہینڈ سینیٹائزر نکال کر اپنے ہاتھوں پر مسلنے کے بعد لقمہ بنا کر رباب کو کھلایا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیا ہوا؟ ارسلان رباب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس پرانی یادیں نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ آپ ویسے ہی مجھے کھانا کھلایا کرتے تھے، رباب نے آنسو صاف کیے۔ میں زندگی بھر تمہیں ایسے ہی کھلا سکتا ہوں رباب۔ ارسلان نے ایک لقمہ اور بنا کر رباب کے منہ میں رکھا تو وہ مسکرا دی۔ اچھا ارسلان بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ رباب نے لقمہ چباتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو، ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے اجازت دی۔ آپ مجھے ہمیشہ گڑیا بلاتے تھے، لیکن آج آپ جب سے آئے ہیں رباب کہتے جا رہے ہیں، کیوں؟ رباب نے پوچھا تو ارسلان کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گیا۔ بتائیں نا، رباب نے ارسلان کا کاندھا ہلا۔ کیونکہ پہلے تم بچی تھی، اب بڑی ہو گئی، اس لیے ارسلان نے اصل وجہ نہیں بتائی۔ کہاں؟ میں ابھی بھی چھوٹی ہوں، رباب نے منہ بنایا۔ ارسلان ہنس دیا۔ دونوں ساری رات بیٹھے ہیں، باتیں کرتے رہے۔ فجر کی اذان کی آواز پر دونوں کو ہوش آیا تو ارسلان نہا کر مسجد چلا گیا، جبکہ رباب اپنے کمرے میں آ کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ارسلان کے صحیح سلامت گھر آ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ارسلان نماز ادا کر کے آیا تو رباب چائے اس کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔
ارسلان ہنستا ہوا کمرے میں آ گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی؟ ارسلان کہتا صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ رباب نے مسکراتے ہوئے ارسلان کو چائے دی۔ مجھے یہ تو پتا ہے آپ کو کب کس چیز کی ضرورت ہے، رباب ہنس کر بولی اور ارسلان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارسلان رباب کے یوں ساتھ بیٹھنے پر صوفے پہ ذرا سا فاصلہ قائم کر گیا۔ اچھا، ویسے اتنے سالوں میں لوگ بدل جاتے ہیں۔ ارسلان نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ کہہ تو صحیح رہے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں نا، میرے ارسلان بھائی تو نہیں بدلے، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ اپنے چائے کے کپ سے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ارسلان رباب کو اسے یوں بار بار بھائی کہنا بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے ابھی ٹوک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا اپنے دل کی بات پہلے اسے بتائے، پھر اس کے دل کی بات جانے، اور تب اسے اپنا بنا کر اسے حق سے بھائی کہنے سے منع کرے۔ ارسلان کو امریکہ گئے چند ہی مہینے ہوئے تھے جب اس نے محسوس کیا وہ رباب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہلے تو اپنی فیلنگ سمجھنے سے قاصر تھا، پھر دھیرے دھیرے رباب کی یاد اسے اس قدر تڑپانے لگی کہ اس کا دل پڑھائی میں لگتا نہ کسی اور چیز میں، بس دل کرتا اڑ کر رباب کے پاس پہنچ جائے۔ اس پر یہ ظلم تھا کہ وہ رباب کی شکل دیکھنے سے بھی محروم تھا۔ اس نے کئی بار فون پر رباب سے ویڈیو کال کی بات کی، لیکن وہ منع کرتی رہی۔ کچھ دنوں ارسلان اتنا پریشان رہا کہ اسے کھانے کی ہوش نہ تھا، نہ پینے کا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کے لیے نکلنے لگا۔ تبھی اسے اسرار صاحب اور ہمنا اسرار کی باتیں یاد آ گئی۔ ان دونوں نے اسے اس قابل ڈاکٹر بنانے کے لیے کتنا کچھ کیا، وہ کیسے اپنے ماں باپ کا دل دکھا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے پاکستان آنے کا فیصلہ بدل دیا، لیکن اسے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ رباب کے لیے اس کے دل میں بے شمار محبت ہے، اور وہ اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان جاتے ہی وہ امی ابو سے بات کر کے رباب کے لیے بات کرے گا۔ آمنہ خاتون کا وہ تو لاڈلا تھا، بھلا انہیں کیا اعتراض ہونا تھا؟ مسئلہ تو سارا رباب کا تھا۔ کیا وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کرے گی؟ کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے؟ یہی سوال وہ 5 سالوں میں خود سے کرتا رہا۔ اب آج رباب اس کے لیے رونا، اسے مس کرنا، اس کے لیے اس کے پسند کے کھانے بنانا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان سب سے رباب کا ارسلان کے لیے پیار عیاں ہو چکا تھا۔ ارسلان مسکراتا ہوا رباب کو دیکھے گیا۔ ان 5 سالوں میں بدل تو رباب بھی بہت گئی تھی۔ وہ جسے چھوڑ کر گیا تھا وہ 12 سال کی چھوٹی سی لڑکی تھی، اب رباب 17 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، جس کے کالی گھٹا جیسے لمبے گھنے بال، اجلی رنگت، شہد رنگ آنکھیں، اس کی خوبصورتی کسی کی بھی آنکھوں کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارسلان مجویت سا اسے دیکھنے لگا۔ بتائیں نا ارسلان بھائی۔ رباب نے ارسلان کا بازو پکڑ کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ شاید وہ ارسلان سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیا پوچھ رہی ہو؟ ارسلان نے پوچھا۔ کیا؟ میں آپ سے کب سے باتیں کر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ آپ نے سچ میں کچھ نہیں سنا؟ رباب حیرت سے ارسلان سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے کچھ سوچنے لگا تھا، ارسلان نے بات بنائی۔ رباب غصے میں صوفے سے اٹھتی۔ رباب رکو! اس سے پہلے کہ رباب قدم آگے بڑھاتی، ارسلان رباب کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ رباب نے مڑ کر ارسلان کو دیکھا۔ اچھا سوری، چلو تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ ارسلان بھی کھڑا ہو کر بولا تو رباب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالا۔ ابھی آپ آرام کریں، اتنی لمبی فلائٹ لے کر آئے ہیں اور رات بھر بھی نہیں سوئے، لیکن ہاں، شام میں آپ کو مجھے آئس کریم کھلانے لے جانا پڑے گا۔ رباب نے ایک انگلی اس کی طرف کر کے کہا تو ارسلان مسکرا دیا۔ ناراضگی میں رباب کو ارسلان سے آرام کا خیال تھا۔ ٹھیک ہے، ارسلان نے کہا تو رباب مسکرا کر چائے کے کپ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ ارسلان بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گیا۔ رباب نے آج کالج کی چھٹی کر لی تھی۔ اب وہ کچن میں گھسی ارسلان کے لیے اس کی پسند کے کھانے بنا رہی تھی۔ ارسلان سویا تو پھر شام کے 5 بجے ہی اٹھا، ایک تو تھکن، دوسرے جیٹ لیگ۔ وہ اچھی خاصی نیند لے کر اٹھا تو دیکھا رباب اس کے کمرے میں کھڑی اس کا ڈریسنگ ٹیبل سیٹ کر رہی ہے۔ رباب! وہ رباب کو آواز دیتا بیڈ سے اٹھ گیا۔ گڈ مارننگ ارسلان بھائی۔ رباب ارسلان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے تو وہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ شاید ایوننگ ہو چکی ہے۔ ارسلان نے کھڑکی سے جھلکتی شام کو دیکھا اور رباب کے پاس آ کر بولا، ہاں لیکن آپ کے امریکہ میں تو صبح ہو رہی ہے نا؟ رباب ارسلان کے مقابل آ کر بولی، ہاں لیکن اب میں امریکہ نہیں، پاکستان میں ہوں نا۔ ارسلان اسے اس کے انداز میں بولا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ کتنی بار آپ کے کمرے میں آئی، لیکن آپ سو رہے تھے تو واپس چلے گی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ رباب کہتی باہر چلے گی۔ ارسلان مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔
اور نہا کر تیار ہو کر باہر آ گیا۔ وہ کچن میں آیا تو رباب اس کے لیے ناشتہ بناتی۔ رباب نے اسے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اسے ٹیبل پر بیٹھنے کا کہتی اس کے لیے ناشتہ ٹیبل پر اس کے سامنے رکھنے لگی۔ ہمنا اسرار نے اسے ناشتہ کرتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ السلام علیکم بیٹا، اٹھ گئی؟ ہمنا اسرار نے پوچھا۔ وعلیکم السلام امی، ابھی اٹھاؤں، ارسلان نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ امی میں اور رباب باہر جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں، ارسلان نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تو ہمنا اسرار کے ساتھ رباب بھی ارسلان کو دیکھا۔ میں میں رباب کو آئس کریم کے لیے لینے جا رہا ہوں، ارسلان نے ہمنا اسرار کو بتایا تو رباب کو اپنی صبح والی بات یاد آ گئی۔ اچھا نہیں بیٹا، آپ دونوں جاؤ، ہمنا اسرار نے کہا تو ارسلان نے مسکرا کر رباب کو دیکھا۔ رباب جاؤ، تیار ہو جاؤ، ارسلان نے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر آئی، تب تک ارسلان ناشتہ کرنے کے بعد پورچ میں کھڑا باہر رباب کا انتظار کر رہا تھا۔ رباب کے آتے ہی ارسلان نے کار میں بیٹھ کر کار کے آگے بڑھا لی۔ وہ دونوں آئس کریم کھانے کے بعد شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ ارسلان نے رباب کو دل کھول کر شاپنگ کروائی۔ رباب، وہ لوگ ایک شاپ کی طرف جا رہے تھے جب کسی کی آواز دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ساحل آپ؟ رباب آواز دینے والے کی طرف آئی۔ ارسلان بھی ساتھ تھا۔ ارسلان بھائی، یہ ساحل ہے، یہ میری کلاس فیلو، اور ساحل یہ ہے میرے بھائی ڈاکٹر ارسلان۔ رباب نے دونوں کا تعارف کروایا تو ارسلان اسے بھائی کہنا الجھن میں ڈال گیا۔ ارسلان نے ہاتھ آگے بڑھا کر ساحل سے مصافحہ کیا۔ آپ آج کالج نہیں آئی؟ ساحل نے رباب سے پوچھا۔ ہاں، آج یہ امریکہ سے آئے ہیں، اس لیے نہیں آ سکی، رباب نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ رباب، ایسا نہ کیا کرے، ہم جیسے لوگ آپ کے لیے ہی تو کالج آتے ہیں، ساحل نے کہا تو رباب نے نہ سمجھی سے ساحل کو دیکھا، جبکہ ارسلان کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ رباب، چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ سے مل کر اچھا لگا مسٹر ساحل، ارسلان نے رباب سے چلنے کا کہا، ساتھ ہی ساحل سے مصافحہ کرتا چبا چبا کر بولا، اور رباب کا ہاتھ پکڑ کر مال کے بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ گھر آ کر بھی اسے رہ کر ساحل کی بات پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں اسے نہیں، اب مجھے اور دیر نہیں کرنی چاہیے، اب رباب سے نہیں، ڈائریکٹ خالہ جانی سے بات کروں گا میں۔ ارسلان دل ہی دل میں منصوبے بناتا رہا۔ رباب ارسلان کے لیے کھانا لے آئی جسے اس نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنے اداس کیوں لگ رہے؟ رباب ارسلان کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، سر میں درد ہو رہا ہے، ارسلان نے بہانہ بنایا۔ اوہ، رباب وہ کہتی کمرے سے چلی گئی۔ ارسلان ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ کیا مجھے رباب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ لڑکا ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا رباب بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ نہیں نہیں، میری رباب مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ کسی اور سے نہیں، مجھے رباب کے بارے میں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، لیکن رباب اس لڑکے کی عمر کی ہم عمر ہے، اس میں 8 سال بڑا ہوں۔ نہیں رباب، اف، ارسلان نے اپنے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں بھیج لیا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ رباب تیل کی شیشی لیے ارسلان کے کمرے میں آئی تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑے اپنے بال نوچتے دیکھ کر وہ تیزی سے ارسلان کے پاس آتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ارسلان نے رباب کو دیکھ کر سر کو جنبش دی۔ آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، آئے میرے ساتھ۔ رباب نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کے پاس لائے اور اسے فرش پر بٹھایا اور خود بیڈ پر بیٹھ کر اس کے سر پر تیل لگا کر مالش کرنے لگی۔ ارسلان رباب کی اس قدر فکر کرنے پر مسکرا دیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ رباب نے تیل سے اس کے سر پر مالش کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا۔ ارسلان آنکھیں بند کیے رباب کے ہاتھوں کا لمس اپنے سر پر محسوس کرنے لگا۔ دیکھا میرے ہاتھوں کا کمال؟ رباب نے فرضی کالر جھاڑے۔ ارسلان پھر مسکرا دیا۔ رباب صرف مجھ سے پیار کرتی ہے، ارسلان نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ اچھا یہ بتائیں، اتنے سال امریکہ میں رہ کر کوئی نیم شیپ نہیں پھنسائی آپ؟ رباب نے تیل مسلتے ہوئے ارسلان سے پوچھا۔ ارسلان نے آنکھیں کھول کر چہرہ گھما کر ایک نظر رباب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر مسکراتے ہوئے پھر سے چہرے کے سامنے کر کے آنکھیں بند کر لی۔ میں وہاں پڑھنے گیا تھا، نہ کہ میم پھنسانے، ارسلان نے بند آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ ارے نہیں، وہاں گوروں کی لڑکیاں بھی تو آتی رہی ہوں گی نا پڑھنے کے لیے، کسی کو دل نہیں دیا آپ نے، ان میں سے کوئی پسند نہیں آئی آپ کو؟ رباب اب بھی باز نہ آئی۔ آتی تھی، بہت آتی تھی، لیکن میرا دل میرے پاس ہی تھا،
कहा जो मैं किसी को देता और पसंद बहुत आई, लेकिन उनमें से पहले जो पसंद आई है उसके आगे किसी को देखने का दिल ही नहीं करता। अरसलान आंखें बंद किए बोले गया। क्या? रुबाब चीखते हुए बेड पर खड़ी हो गई। अरसलान ने उसके चीखने पर सर को घुमाकर ऊंचा करके इसे देखा। रुबाब आंखें बड़ी किए उनमें गुस्सा लिए अरसलान देखे जा रही थी। अरसलान को अब एहसास हुआ कि बेध्यानी में उसने कितनी बड़ी गलती हो गई। आपने किसी को दिल दे दिया, मतलब आप किसी को पसंद करते हैं, और मुझे मुझे मालूम है नहीं। आपने मुझे बताया नहीं। वो बेड पर खड़ी हैरानी से सवाल कर रही थी। अब अरसलान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। वो उठकर खड़ा हो गया। रुबाब नीचे आओ और मेरी बात सुनो। अरसलान ने रुबाब का हाथ पकड़ के उसे नीचे बुलाया। नहीं, आप पहले मुझे उस लड़की के बारे में बताएं। वो कहाँ की है, क्या करती है, आपको कहाँ मिली? मैं क्यों नहीं जानती उसे? आपने मुझे क्यों नहीं मिलवाया उसे? इतनी बड़ी बात आपने क्यों छुपाई? रुबाब एक ही सांस में सारे सवाल करती गई। वो यही की है। सबसे पहले तुम्हें मिलवाऊंगा उससे। अभी तक किसी को नहीं बताया, उस लड़की तक को नहीं बताया मैंने। अब तो नीचे आ जाओ। अरसलान उसके चंद सवालों के जवाब देता हुआ उसे नीचे आने का कह रहा था। रुबाब मुंह बनाती ही नीचे आ गई। तो बताएं कब मिलवा रहे हैं? रुबाब ने नीचे आकर अरसलान के मुकाबिल आकर पूछा। बहुत जल्द। सोच रहा हूँ उसकी अम्मी से शादी की बात कर लो, डायरेक्ट। अरसलान ने धीमी मुस्कुराहट के साथ रुबाब को देखते हुए कहा। तो लड़की से कब बात करेंगे और मुझसे कब मिलवाएंगे? रुबाब कमर पर हाथ रखकर बोली। मुझे डर है कहीं उससे बात करने पर वो मुझे इनकार न कर दे। अरसलान ने मस्कीन सूरत बनाई। ऐसे कैसे मेरे अरसलान भाई, सॉरी सॉरी, मेरे डॉक्टर अरसलान भाई इतने खूबसूरत हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं। कोई बेवकूफ होगी जो उन्हें मना करेगी। कोई मना करके तो दिखाए। मैंने वो हशर करना है कि याद रखेगी। रुबाब ने गुस्से से कहा तो अरसलान मुस्कुराने लगा। अच्छा ना, बताएं ना कब मिलवा रहे हैं? रुबाब अब दोबारा मिलने का कहने लगी। ठीक है, कल करता हूँ उससे बात। अरसलान ने उसे टालना चाहा। पक्का? रुबाब ने कंफर्म करना चाहा। पक्का पक्का, चलो अब जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरसलान ने कहकर दरवाजे की सिर्फ इशारा किया तो वो मुस्कुराती हुई कमरे से चली गई। अरसलान भी मुतमईन सा बेड पर आकर लेट गया, इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान सुबह उठकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल तक आए। इसरार साहब ने मुस्कुराते हुए इसके सलाम का जवाब दिया। आमना खातून और हमना इसरार भी मुस्कुराते हुए इसका सलाम का जवाब देकर उसके सर पर हाथ फेरने लगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रुबाब कंधे पर बैग लटकाए कमरे से निकली। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। रुबाब अरसलान को सलाम करती आमना खातून के पास आई। अम्मी मैं चलती हूँ, रुबाब कहते हैं बाहर जाने लगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरसलान भी उसके पीछे जाने लगा। अरसलान रुबाब को ड्राइवर छोड़ देगा, आप यहाँ आकर मेरी बात सुनो, इसरार साहब ने कहा तो रुबाब झट से बाहर निकली। अरसलान एक नजर रुबाब को जाता देखा और इसरार साहब के पास आया। अब वो अकेले कैसे? अरसलान ने फिक्रमंदी से कहा। बरखुरदार वो पिछले 5 सालों से ड्राइवर के साथ ही जाती और आती है। आप फिक्र न करें। इसरार साहब ने मुस्कुरा कर कहा तो आमना खातून और हमना इसरार भी मुस्कुरा दी। हाँ, लेकिन तब मैं यहाँ नहीं था, अब मैं हूँ। मैं कैसे अपनी रुबाब को ऐसे अकेले जाने दे सकता हूँ? अरसलान की नजरें बाहर की तरफ थी, जहाँ से अभी रुबाब गई थी। उसे अपने बनाने के बारे में ही मुझे आपसे बात करना है बेटे, इसरार साहब ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो अरसलान ने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। अरसलान, अब मैं तुम्हारी अम्मी और आमना, हम सब चाहते हैं कि अब आपकी और रुबाब की शादी हो जाए। आपको कोई एतराज तो नहीं? इसरार साहब ने कहा तो अरसलान भू भूखा सा उन्हें देखा बुझका सा उन्हें देखे गया। उसने सोचा था कि उसे अपने दिल की बात सबको बतानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो सबको पहले ही मालूम था। अबू आप लोग कैसे? अरसलान ने तीनों को देखकर जो मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। बेटा जी, हम लोग तब से ये बात जानते हैं जब आपने पहली बार रुबाब को अपनी गोद में उठाकर उसे मेरी डॉल कहा था। तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि रुबाब को आपकी दुल्हन बनाएंगे। आमना खातून ने मुस्कुरा कर बताया तो अरसलान सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। लेकिन खाला जाने क्या रुबाब मान जाएगी? अरसलान के दिल का खदशा जुबान पर आ गया। बेटा जानिए, उसके लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे। मैं माँ हूँ उसकी। मैं जानती हूँ रुबाब तुमसे कितना प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज्यादा। आमना खातून ने मुस्कुरा कर कहा तो इसरार साहब कहका लगाकर हंस पड़े।
ٹھیک ہے لیکن ابھی کچھ دن رک جائیں، میں پہلے کوئی جاب دیکھ لوں پھر میں اس سے بات کرنا مناسب رہے گا۔ ارسلان نے آمنہ خاتون سے کہا، ساتھ اسرار اور حمزہ کی طرف گھوما۔ امو میں ابھی 2 دن ہسپتال جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، ارسلان نے کہا تو اسرار صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ ہم نے اسرار نے آگے بڑھ کر اسلان کا ماتھا چوم لیا۔ آمنہ خاتون بھی اس کے سر چوم کر اسے دعائیں دینے لگی۔ وہ سب سے دعا لیتا ہسپتال سے نکل گیا۔ اس کے امریکہ کے قیام کے دوران ہی اسے ان سارے ہسپتال سے اپروچ کیا گیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے سارے ہسپتال میں گیا اور تھوڑی بہت بات چیت کے بعد اسے اپوائنٹ کر لیا گیا۔ ارسلان ایک بہت اچھا سرجن تھا۔ اس کی سرجری سے اس سے بہت سارے لوگوں کو امریکہ میں صحت یاب کیا تھا۔ وہ خوش خوش سا گھر جانے کے بجائے رباب کے کالج آ گیا۔ رباب کے کالج ختم ہونے میں کچھ وقت تھا۔ رباب آخری کلاس سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب ساحل بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ رباب رک کر ساحل کو دیکھنے لگی۔ جی، رباب نے ساحل کے پاس آنے کے بعد کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ساحل ہانپتا ہوا گہری گہری سانس لیتا اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جھکا ہوا۔ ساحل آپ ریلیکس کریں پہلے، رباب نے ساحل کی پھولی ہوئی سانسوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل سیدھا ہو کر اسے سامنے کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ اب اس کی سانس قدرے نارمل ہو چکی تھی۔ رباب میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو میرا پرپوزل قبول ہے؟ ساحل نے کہا تو رباب کو ایک جھٹکا سا لگا۔ دیکھیے مسٹر ساحل، میں یہاں پڑھنے آتے ہوں نہ کہ رشتہ قبول کرنے۔ میں اگر آپ سے بات کر لیتی ہوں تو صرف اس لیے کہ آپ میری کلاس کر لیں۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں پہلے اپنے ارسلان بھائی سے اور اس کے بعد پرنسپل سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ رباب غصے میں کہتے ہی گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی گیٹ پر کھڑی اپنی کار میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ ارسلان کی کار اسے دور سے آتی دکھائی دی۔ رباب کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے ارسلان کی طرف آئے اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ارسلان بھائی آپ یہاں؟ رباب نے مسکراتے ہوئے ارسلان کو دیکھا۔ ہاں، ایک خوشخبری ہے، یہ لو منہ میٹھا کرو۔ ارسلان نے مسکرا کر ایک گلاب جامن کا پیس رباب کے منہ میں رکھا۔ لیکن بات کیا ہے؟ رباب گلاب جامن چباتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ساحل کی وجہ سے جو اس کا موڈ بگڑا تھا اب ارسلان کو دیکھ کر بحال ہو چکا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، ارسلان نے خوشی خوشی بتایا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رباب ارسلان کے گلے لگ گئی۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اسے الگ کیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ آج ہی گھر والوں نے اس کے اور رباب کی شادی کے لیے ہاں کہا تھا اور آج ہی اسے اتنے اچھے اور بڑے ہسپتال میں جاب بھی مل گئی تھی۔ چلے مجھے ٹریٹ دیں، رباب نے ارسلان کا بازو پکڑ کر کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا۔ ارسلان اور رباب نے بہت اچھی جگہ لنچ کیا اور پھر دونوں گھر آ گئے۔ ارسلان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کچھ اسٹڈی کرنے تھی کیسز اسٹڈی کرنے تھے جو وہ امریکہ میں ہینڈل کیا کرتا تھا۔ رباب اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ جب وہ اٹھی تو شام ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب کے ساتھ ارسلان کے لیے ڈھیروں دعائیں کی اور ساتھ ہی اپنے لیے ساحل جیسے لوگوں کی حفاظت کی بھی دعا کی۔ ساحل کا خیال آتے ہی ایک بار وہ پھر سے اداس ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، اداس کیوں ہو؟ آمنہ خاتون رباب کے کمرے میں آئی تو اسے اداس دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی۔ کچھ نہیں امی، رباب نے چہرہ موڑ کر کہا۔ رباب جلدی بتاؤ مجھے، پہلے تم اداس ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا تم ارسلان کے لیے اداس ہو، لیکن اب تو ارسلان بھی یہاں ہے، پھر اداسی کیسی؟ آمنہ خاتون نے رباب کے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا تو رباب نے ان کے گلے لگ گئی۔ امی آج کالج میں، رباب ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کالج میں کیا؟ آمنہ خاتون نے پوچھا۔ کالج میں آج ایک لڑکے نے مجھے پرپوز کیا، رباب نے کہا تو آمنہ خاتون مسکرا دی۔ تو تم نے کیا کہا؟ آمنہ خاتون نے کہا تو رباب ان سے الگ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ امی مجھے کیا کہنا تھا، میں نے کہہ دیا کہ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رباب نے آمنہ خاتون کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ رباب نے ان کی مسکراہٹ کی وجہ پوچھی۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم کیسی ایسے پرپوزل کو قبول نہیں کر سکتی۔ آمنہ خاتون ہنوز مسکرا دی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟
اور ویسے بھی مجھے ایسے پرپوزل قبول کرنے کی ضرورت نہیں. میرے لیے کیا بہتر ہے یہ ارسلان بھائی اور آپ سب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. رباب نے کہا. اچھا اچھا یہاں بیٹھو, میری بات سنو. آمنہ خاتون نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا. رباب اس کے پاس بیٹھ گئی. بیٹا, میں اور تمہاری خالہ اور خالو چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دیں. آمنہ خاتون نے تمہید بندھی. لیکن امی, میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں. آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیا ہے میری شادی کی؟ رباب نے منہ بنایا. ارسلان کو فائلز پڑھتے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا. وہ فائل بند کر کے آنکھوں سے چشمہ نکال کر ٹیبل پر رکھتا آنکھیں مسلنے لگا. پھر ایک انگڑائی لے کر اس نے چشمہ پھر سے آنکھوں پر لگایا اور رباب کے کمرے کی طرف جانے لگا. اس کا ارادہ رباب کے ہاتھوں کی چائے پینے کا تھا. وہ رباب کے کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا جب آمنہ خاتون کو اپنا نام لیتے سن کر اس کے قدم رک گئے. بیٹا, ہم چاہتے ہیں تمہاری اور سلان کی اب شادی ہو جائے, آمنہ خاتون نے کہا. رباب مارے حیرت کے بیڈ سے کھڑی ہو گئی. وہ آمنہ خاتون کو شوق کے ملے جلے احساس کے ساتھ دیکھنے لگی. امی, آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارسلان بھائی ہیں وہ میں. امی, آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ارسلان بھائی میرے بھائی ہیں اور بھائی سے شادی نہیں کی جاتی. امی, رباب کے انداز میں غصہ بھی تھی, حیرت بھی اور دکھ بھی. ارسلان دروازے پر کھڑا پتھر کا ہو گیا. اسے رباب کی ایسی بات کی امید ہی کہاں تھی. وہ تو سمجھتا تھا جس طرح وہ رباب سے محبت کرتا ہے, رباب بھی اس سے محبت کرتی ہے. ارسلان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا. وہ بہت مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا اپنے کمرے میں آ گیا. رباب, تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ وہ تمہارا سگا بھائی تو نہیں, اور کزنس آپس میں شادی کر سکتے ہیں, اور تم دونوں تو ایک دوسرے سے اتنی محبت بھی کرتے ہو. آخر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ آمنہ خاتون پریشان سے رباب سے سوال کر رہی تھی. امی, وہ میرے خالہ زاد ہے, میں جانتی ہوں, لیکن میں انہیں اپنا بھائی مانتی آئی ہوں اور وہ مجھے اپنی بہن سمجھتے ہیں. میں ان سے محبت کرتی ہوں, بہت محبت, لیکن ویسی نہیں جیسی آپ لوگ سوچ رہے ہیں. رباب دکھ سے کہہ جا رہی تھی, اس بات سے بے خبر کہ اپنے لفظوں کی مار وہ اسے اپنے سب سے عزیز رشتے کو لہو لہان کر چکی ہے. رباب, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ایسی اور ویسی محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت محبت ہوتی ہے, اور تم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہو. اس بات کو تمہیں یا ارسلان کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری محبت تم دونوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے. کوئی انجان بھی بس ایک نظر میں جان سکتا ہے کہ تم دونوں کس قدر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. آمنہ خاتون کو رباب کی بچکانا بات پر غصہ آ رہا تھا. نہیں امی, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ارسلان بھائی سے پوچھ سکتی ہیں, اور مجھے پتا ہے ان کا رد عمل میرے رد عمل سے بھی برا ہوگا. میں آپ کو پھر کہوں گی, ان سے پوچھ کر آپ انہیں پلیز تکلیف نہ پہنچائے. رباب کہتے ہی واش روم میں بند ہو گئی. آمنہ خاتون دکھ بھرے تاثرات کے ساتھ واش روم کے بند دروازے کو دیکھے گئی. ارسلان اپنے کمرے میں آیا تو اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا. اسے خود سے گھن آ رہی تھی. رباب, تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی رہی اور میں تم سے محبت. اوف اللہ جی, یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں کیسے اس سے نظریں ملا پاؤں گا؟ ارسلان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی. وہ اپنے بال نوچتا فرش پر بیٹھتا چلا گیا. ارسلان ساری رات پریشان رہا. وہ ساری رات کمرے میں ٹہلتا رہا. صبح تک وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اب رباب سے دوری بنا لے گا. ہمنا اسرار اور اسرار صاحب کو بھی رباب سے اس بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے منع کر دیا تھا. صبح ہوتے ہی وہ ہمنا اسرار کے کمرے میں آ گیا. ابو, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ارسلان ان کے کمرے میں آتا ہوا بولا. ہاں بیٹا, آؤ بیٹھو. اسرار صاحب نے ارسلان کے پریشان چہرے کو دیکھا. ان کی آنکھوں سے لہو چھلک رہا تھا. ارسلان صوفے پر آ کر سر جھکائے بیٹھ گیا. ہمنا اسرار بھی ارسلان کے پریشان چہرے کو دیکھتی ہوئی اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی. ابو, میں کہنا چاہتا ہوں کہ رباب اور میری شادی کا جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تھا اسے بھول جائے. میں رباب سے شادی نہیں کر سکتا. مجھے بھی اپنا کریئر بنانا ہے, اپنا ہسپتال بنانا ہے. بہت کام ہے مجھے, اور رباب ابھی بچی ہے. میری لائف پارٹنر کے معیار پر بھی پوری نہیں اترتی. میں ڈاکٹر ہوں اور کسی ڈاکٹر سے ہی شادی کرنے کا خواہش مند ہوں. ارسلان نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ سارے الفاظ ادا کیے. اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی, جنہیں چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا رکھا تھا. ارسلان, یہاں دیکھو میری طرف. ہمنا اسرار نے ارسلان کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تو اس کی سرخ انگارہ آنکھوں کو دیکھ کر وہ کچھ پل تو کچھ بول نہیں سکی. ارسلان ان سے نظریں چراتا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا. ارسلان, میری بات سنو. اسرار صاحب نے ارسلان کو پیچھے سے آواز دی. ارسلان نے جو کچھ بھی کہا اس سے پریشان تو وہ بھی بہت ہو گئے تھے. ابو پلیز,
میں بہت مجبور ہوں، مجھ سے وجہ نہ پوچھیں، بس آپ خالہ جانے کو منع کر دیں۔ ارسلان بنا مڑے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ حمدہ اور اسرار صاحب پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ رباب صبح کالج جانے سے پہلے ارسلان کے کمرے میں آئی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ بیڈ پر بچھی چادر بھی شکنے آلود نہ تھی، ایسا لگتا تھا رات کو بیڈ استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ رباب ارسلان کے بارے میں سوچتی لاؤنج میں آ گئی، وہ صرف وہاں بھی نظر نہ آیا، نہ ہی وہ ڈائننگ ٹیبل پر تھا۔ رباب چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک آئی، جہاں آمنہ کے ساتھ حمدہ اسرار اور اسرار صاحب پریشان سے بیٹھے تھے، کیونکہ ابھی ابھی آمنہ خاتون نے انہیں رباب کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ حمدہ اسرار اور اسرار صاحب کو اب ارسلان کے انکار کی وجہ جاننے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ انہیں اندازہ تھا کہ ارسلان نے رباب کے انکار کی وجہ سے شادی کے لیے منع کیا ہے۔ امی، ارسلان بھائی کہاں ہے؟ رباب چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور آمنہ خاتون سے پوچھنے لگی۔ بیٹا وہ ہسپتال چلا گیا ہے، اس کی جاب کا پہلا دن تھا تو جلدی چلا گیا، آمنہ خاتون کی بجائے حمدہ اسرار نے بتایا تو رباب پریشان سے انہیں دیکھنے لگی۔ اتنا ضروری دن تھا ان کی زندگی کا اور وہ مجھ سے ملے بنا چلے گئے۔ رباب کا موڈ کافی آف ہو چکا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ارسلان آج کے دن اسے ملے بنا چلا گیا۔ وہ بنا ناشتہ کیے ہی کالج چلی گئی۔ آمنہ خاتون اس کے پیچھے بھی آئی لیکن وہ نہیں رکی۔ ارسلان ہسپتال چلا آیا، آج اس کی نوکری کا پہلا دن تھا۔ سب لوگوں نے اس کا بہت خوشی سے استقبال کیا۔ اس کے کچھ سینئر ڈاکٹر ان سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ وہ اکثر سیمینارز میں ارسلان سے ملتے رہتے تھے اور اس کی قابلیت سے بخوبی واقف تھے۔ ارسلان اپنی ڈیوٹی کا چارٹ دکھا اور اپنے مطلوبہ وارڈ کی طرف چلا گیا۔ رباب لائبریری سے کچھ کتابیں لے کر باہر نکل رہی تھی جب ساحل اس کے پیچھے آیا۔ رباب نے ساحل کی آواز سنی تو چہرے پر غصے کے تصورات لیے بنا رکے چلتی گئی۔ رباب پلیز میری بات سنیں، پلیز۔ ساحل رباب کے سامنے آ کر بولا، آپ کو منع کیا تھا نا کہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، پھر کیوں میرا راستہ روکا ہے آپ نے؟ رباب ساحل کو غصے میں گھورتے ہوئے بولے، دیکھیں پلیز صرف ایک بار میری بات سن لیجیے۔ ساحل کو شامت کرنے لگا، آخری بار آپ کی بات سن رہی ہوں، جلدی کہیے کیا کہنا ہے۔ رباب بکس پر ہاتھوں کی سختی بڑھاتے ہوئے بولی، میں آپ کے انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے جو آپ اس طرح سے میرے پرپوزل سے انکار کر رہی ہے؟ ساحل نے رباب کو دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اب آئندہ آپ نے پھر کبھی میرا راستہ روکنے یا پھر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے ارسلان بھائی کو آپ کی کرتوت بتا کر نہ صرف آپ کی کمپلین کروں گی بلکہ آپ کو اس کالج سے نکلوانے میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گی۔ رباب غصے میں چبا چبا کر بولی اور آگے کی طرف قدم بڑھایا، اگر آپ نے ارسلان بھائی نے ہاں کہہ دیا تو آپ ہاں کہہ دیں گی؟ ارسلان نے پیچھے سے کہا تو وہ رباب نے مڑ کر ایک نظر ساحل کو دیکھا اور تنزیہ مسکرائی، میرے ارسلان بھائی کبھی بھی آپ کے لیے ہاں نہیں کہیں گے۔ رباب کہتے بنا ساحل کی بات سنے لمبے لمبے قدم بڑھاتی کالج گیٹ سے باہر پاس کھڑی اپنی کار میں بیٹھی۔ ارسلان رات دیر تک ڈیوٹی دیتا رہا، حالانکہ اس کی ڈیوٹی آورز ختم ہو چکے تھے، لیکن وہ رباب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہسپتال میں ہی دیر تک کام کرتا رہا۔ رات 2 بجے کے قریب وہ ہسپتال سے نکلا اور گھر آ گیا۔ اس کا خیال تھا سب سو چکے ہوں گے۔ جیسے ہی ارسلان نے گھر میں قدم رکھا تو لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگا کر سوتی ہوئی رباب پر اس کی نظر پڑی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں امی؟ میں انہیں اپنا بھائی مانتی ہوں۔ ارسلان کے کانوں میں رباب کی کئی باتیں گونجنے لگی۔ ارسلان کی آنکھیں جلنے لگی، وہ دبے قدموں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارسلان بھائی آپ آ گئے؟ وہ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ رباب نے پیچھے سے پکارا۔ ارسلان کے قدم وہیں تھم گئے، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ رباب نے ارسلان کی طرف سے جواب نہ پا کر پھر سے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں اور اب سونا چاہتا ہوں۔ ارسلان کہتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن رباب ارسلان کے پیچھے آئی، لیکن تب تک ارسلان اپنا کمرہ لاک کر چکا تھا۔ رباب حیرت سے ارسلان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ ارسلان کمرے میں آ کر سیدھا بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں سے چشمہ نکال کر بیڈ پر ایک طرف رکھتا اپنی جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لی۔
कल सारी रात का जागना और आज सारे दिन की थकन की वजह से उसे बेड पर लेटते ही नींद इस पर गालिब आ गई। सुबह रुबाब अरसलान के कमरे में आई तो वो उसे रात वाले कपड़ों में सोता देखकर उसका लिहाफ दुरुस्त करके कमरे से बाहर चली गई। उसने आज भी नाश्ता नहीं किया और कॉलेज चली गई। आमना खातून और हमना उस इसरार उसके लिए परेशान थी। अरसलान उठा और तैयार होकर हॉस्पिटल चला गया। कल रात वो रुबाब को अपने लिए जागता देख चुका था, इसलिए वो आज रात उसे घर न आने का फैसला किया। रुबाब कॉलेज से वापस आई तो सीधा हमना इसरार के कमरे में आ गई। खाला, अरसलान भाई को क्या हुआ है? कल रात में उन्होंने खाना नहीं खाया और वह 2 दिन हो गए हैं वो मुझसे बात नहीं कर रहे। क्या कोई बात हुई है? रुबाब हमना के पास खड़ी हुई उनसे सवाल कर रही थी। नहीं बेटा, बस इसकी ड्यूटी का शेड्यूल ही ऐसा है। उन्होंने रुबाब को मुतमईन करना चाहा, हालांकि वो खुद अरसलान के लिए बहुत परेशान थी। अच्छा, लेकिन ऐसा भी क्या काम कि उन्हें मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं? रुबाब मुंह बनाकर कहती कमरे से बाहर निकल गई। वो आज रात भी लाउंज में बैठे अरसलान की राह देख रही थी, लेकिन आज रात वो वापस ही नहीं आया। सारी रात रुबाब अरसलान का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। फजर की अजान पर आवाज पर रुबाब उठकर अपने कमरे में आ गई और नमाज अदा करके अरसलान के लिए दुआ करती रही। कुछ देर बाद वो लाउंज में आकर घास पर चलने लगी। वो मुसलसल अरसलान को सोचे जा रही थी। थोड़ी देर में उसके कॉलेज का वक्त हो गया। वो तैयार होकर कॉलेज चले गई। अरसलान उसके कॉलेज जाने तक वापस नहीं आया था। अरसलान को पता था कि रुबाब किस वक्त कॉलेज के लिए निकलती है। रुबाब की कार के घर से निकलते ही अरसलान घर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में आकर अलार्म लगाकर सो गया। रुबाब के घर आने से पहले दोबारा हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहता था। तकरीबन 12 बजे के करीब अरसलान का अलार्म बजा तो वो उठकर तैयार होकर नाश्ता करते डाइनिंग हॉल में आ गया। हमना इसरार ने उसे देखा तो जल्दी से उसके लिए नाश्ता टेबल तक लाई। बेटा, कल सारी रात नहीं आए आप? हमना इसरार ने अरसलान को देखते हुए पूछा। हाँ अम्मी, जॉब नहीं है ना अभी, तो काम ज्यादा है। अरसलान ने नाश्ता करते हुए बहाना बनाया। बेटा, यही बात है या कुछ और? हमदा इसरार ने अरसलान की तरफ देखकर पूछा तो अरसलान ने नजरें उठाकर इन्हें देखा। उसकी आंखों में आंसू को हमदा इसरार ने बखूबी देखा था। अरसलान जद करता खड़ा हो गया और घर से बाहर निकल गया। उसने मामूल बना लिया था। वह रोज सुबह रुबाब के घर से कॉलेज आने के लिए निकलने के बाद घर आता और उसे लौटने से पहले ही अस्पताल चला जाता। रुबाब और अरसलान एक ही घर में रहने के बावजूद बावजूद मिले हुए 18 दिन से ज्यादा हो चुके थे। अरसलान लगातार अस्पताल में ही अपना सारा वक्त सर्फ करता था। वो उस घर सिर्फ सोने के लिए आ रहा था, वो भी सिर्फ चंद घंटों के लिए। इतवार वाले दिन भी वो सारा ये वक्त अस्पताल में रहता और देर तक घर आता। रुबाब अरसलान के बदले हुए रवैये को समझने से कासिर थी। पहले उसे लगा नई नई जॉब है इसलिए वो मसरूफ है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो अरसलान के लिए फिक्रमंद होती जा रही थी। आज भी इतवार का दिन था। मामूल से हटकर अरसलान सारे शाम ही घर आ गया। उसके चेहरे पर उदासी जैसे घर कर गई थी। उसके अंदर का गिल्ट रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा था। अरसलान निढाल सा घर में दाखिल हुआ। सारे लोग लाउंज में बैठे शाम की चाय पी रहे थे, सिवाय रुबाब के। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।